800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے۔ ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی۔ تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا، فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی۔